پاکستان فارماسسٹ ایسوسی ایشن سندھ کی جانب سے فارماسسٹ ایسوسی ایشن حیدرآباد کے صدر ڈاکٹر علی عباسی کی قیادت میں حیدرآباد پریس کلب میں پریس کانفرنس کی گئی اور پریس کلب کے باہر حکومت سندھ کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ اس موقع پر صدر ڈاکٹر علی عباسی نے کہا کہ سپریم کورٹ اور WHO کے تحت صوبہ سندھ کی حکومت کو پابند کیا گیا ہے کہ ہر ہسپتال میں 50 بیڈوں پر ایک فارماسسٹ تعینات کیا جائے گا، مگر ستم ظریفی یہ ہے کہ 366 فارماسسٹ کی نشستیں مختلف شہروں میں خالی ہیں جن کو بھرنا ابھی باقی ہے۔ اگر WHO کی بات پر عمل کیا گیا تو 1280 نشستیں نکل آئیں گی۔ 2019 کے ڈیٹا کے تحت جو حکومت سندھ مانتی ہے 188 نشستوں پر فارماسسٹ تعینات ہیں۔ ہمارے حکومت سندھ سے مطالبات یہ ہیں کہ ہر ضلع میں ڈرگ انسپیکٹر تعینات کیے جائیں۔ فارمیسی کونسل میں فارماسسٹ کا لائسنس پھنسا رہتا ہے جس کو حل ہونے میں تقریباً 1 سال کا عرصہ لگ جاتا ہے۔ ان لائسنس کو جلدی جاری کروایا جائے۔ گورنمنٹ نوکریوں کی طرح پرائیویٹ فارماسسٹ کو بھی ماہانہ سرکاری وظیفہ دیا جائے۔ 366 نشستوں پر فوری فارماسسٹ بھرتی کیے جائیں۔ سیکرٹری ہیلتھ کے نہ ہونے کی وجہ سے 860 کیس پینڈنگ میں ہیں۔ جلد سیکرٹری ہیلتھ کو تعینات کر کے مذکورہ کیسز کو نمٹایا جائے۔ فارماسسٹ کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے۔ امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ EOBI کے تحت فارماسسٹ کی پینشن کے مرحلے کو جلد لائے عمل میں لایا جائے۔ اس موقع پر جنرل سیکرٹری سندھ فارماسسٹ ایسوسی ایشن حیدرآباد ڈاکٹر شہزاد حسین، PPAS کے نائب صدر اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر احسان میمن، صوبائی پریس سیکرٹری ڈاکٹر ماجد حسین، فارماسسٹ ایسوسی ایشن ضلع حیدرآباد کے نائب صدر اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر علی قریشی سمیت ایسوسی ایشن کے دیگر عہدیداران و ممبران، ڈاکٹرز اور میڈیکل اسٹوڈنٹس کی بڑی تعداد موجود تھی۔ میرا نام ڈاکٹر علی عباس ہے اور میں اس وقت ضلعی صدر ہوں اور اندرون سندھ کا پروویژنل کوآرڈینیٹر ہوں صوبائی پاکستان فارماسسٹ ایسوسی ایشن سندھ کی جانب سے۔ اور اب ہمارا آج یکجا ہونے کا سب سے اہم جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو فارماسسٹ جدوجہد کر رہے ہیں اپنے حقوق جائز حقوق کے لیے، وہ اس صوبے کی جو حکومت غصب کر کے بیٹھی ہوئی ہے وہ حاصل کیے جائیں۔ یہ بہت بنیادی حقوق ہے۔ خاص طور پہ ہمارے جو فارماسسٹ جب 5 سال پڑھنے کے بعد ہاؤس جاب کرنے آتے ہیں سول ہاسپٹلس کسی بھی سرکاری ہسپتال میں، تو ان کے مقابلے میں جو MBBS اور BDS کے ساتھ جو لوگ ہاؤس جاب کر رہے ہوتے ہیں ان کو ماہانہ سرکاری وظیفہ پے دی جاتی ہے پر منتھ 1 سال تک، جو 40,000 سے 35,000 کے درمیان ہے، جبکہ وہیں پہ فارماسسٹ کو کوئی پیسے نہیں دیے جاتے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کی اسٹیپنی بحال کی جائے۔ دوسرا یہ کہ صوبہ سندھ جو ہے اس کے اندر 7 اضلاع کے اندر ابھی تک ڈرگ انسپیکٹر ہی نہیں ہے۔ ایک ضلع پہ ایک ڈرگ انسپیکٹر ہے، پورا صوبہ صرف 24 ڈرگ انسپیکٹر سنبھال رہے ہیں، جبکہ 7 ضلعوں میں جگہ خالی ہیں۔ جبکہ پاکستان کے دیگر جو 3 صوبے ہیں وہاں پہ ہر تعلقے پہ ایک ڈرگ انسپیکٹر ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ جو سیلری اسکیل ہے وہ بہت کم ہے فارماسسٹوں کا، انڈسٹری کے اندر، پرائیویٹ سیکٹر میں۔ ان کو EOBI میں 50 سال کے بعد پینشن تک نہیں ملتی ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں اس کے اوپر قانون سازی ہو، ان کی سیلریز بڑھائی جائے، ان کی نوکریوں کو تحفظ دیا جائے اور ان کو EOBI سے پینشن پرووائڈ کیا جائے جب وہ بوڑھے ہو رہے ہوں، کیونکہ ان کی جو پرائیویٹ سیکٹر میں انسان نوکری کر رہا ہوتا ہے اس کی ماہانہ سیلری میں سے EOBI کا پیسہ کاٹا جا رہا ہوتا ہے، تو وہ اس کو ملتا ہی نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ حکومت سندھ جو ہے وہ ہاسپٹل جو فارماسسٹ ہیں ان کو بھی تعینات کرنے میں ناکام ہو گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے ان کو پابند کیا تھا 2 سال پہلے کہ آپ جو ہے سرکاری سیٹوں کو بھریں۔ تو جب ہمارے DG ہیلتھ کے ساتھ مذاکرات ہوئے تو اس میں پتہ چلا کہ 366 سیٹیں خالی ہیں، 366 سیٹوں کو بھی بھرنا ہے۔ اور ابھی تک جو ٹوٹل 2019 دسمبر تک جو سیٹیں بھری گئی ہیں سرکاری ہسپتالوں میں فارماسسٹوں کی وہ 188 ہے بس۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ WHO کہتا ہے کہ ہر 50 بیڈ پہ ایک ہاسپٹل فارماسسٹ تعینات کیا جائے۔ اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو مزید 776 سیٹوں کا اضافہ کرنا پڑ جائے گا۔ تو ابھی ویسے ہی 366 سیٹیں خالی ہیں اور 776 سیٹوں کا مزید اضافہ کرنا پڑ جائے گا۔ تو یہ حکومت سندھ جو ہے نہ صرف اپنے آپ کو فارماسسٹوں کی نظروں میں گرا رہی ہے بلکہ اپنے اتصال کر رہی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب فارماسسٹ ہی موجود نہیں ہوگا جو اصل کسٹوڈین ہے پرسکرپشن کا، تو پھر میڈیسن ہمیشہ غیر معیاری ملے گی۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ حیدرآباد سول ہاسپٹل کو دیکھیں کہ وہاں 5 رکنی کمیٹی ہے جس میں کمشنر بھی ہے، اکاؤنٹس کا محکمہ بھی ہے، ہاسپٹل کا MS بھی ہے، صحیح ہے، مگر بدقسمتی سے جو مین پرچیزر جس کی ایکسپرٹیز چاہیے، جو مین ایکسپرٹ ہے وہ ہاسپٹل کا فارماسسٹ ہی نہیں ہے۔ جب ہاسپٹل کا فارماسسٹ ہوگا ہی نہیں تو رشوت خوری کر کے غیر معیاری دوائیاں خریدی جائیں گی اور عوام تک پہنچائی جائیں گی، تو اس سے عوام مرے گی نہیں تو اور کیا ہوگا۔ اس کا تازہ واقعہ پچھلے سال آپ دیکھیں جو سپریم کورٹ کے سابق جج تھے ثاقب نثار صاحب، انہوں نے اتنا بڑا کیس پکڑا
FIA کو حکم دیا کہ یہ کون سا ایسا مسئلہ ہوا ہے جس کی وجہ سے یورپین میڈیکل انسٹیٹیوٹ نے ہمیں لیٹر لکھا ایسوسیشن نے کہ آپ کے ملک میں ایک ایسا را مٹیریل آیا ہے جو کہ بلڈ پریشر کی دوائی میں استعمال ہو رہا ہے، اور جو لوگ بلڈ پریشر کے اندر وہ دوائی کھا رہے ہیں ان کو سینے کا کینسر ہو رہا ہے، اور 2,75,000 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں۔ جب ان کی انویسٹیگیٹ کیا گیا، تفتیش کی گئی، تو پتہ چلا کہ وہ را مٹیریل جو آ رہا ہے وہ چائنا سے غلط آ رہا ہے، اس میں ایسے ذرات صاف ہی نہیں ہو رہے ہیں، تو وہ NDMA کی وجہ سے سینے کا کینسر کاز ہو رہا تھا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، دوسرے لوگ ہمیں بتا رہے تھے۔ تو نہ صرف چائنا سے بین کیا گیا اور پھر ہمارے ہمسائے ملک بھارت سے وہ حاصل کیا گیا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ جو دوائیاں ہیں جو امراض قلب کی ہیں، جو زندگی بھر افشار خون یا بلڈ پریشر کے لیے استعمال ہوتی ہیں، کل کو وہ نہ ملے اور شارٹیج ہو جائے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب فارماسسٹ کو عزت نہیں جائے گی، اس کو پراپر نوکری نہیں دی جائے گی، تو پھر ایسے ہی کیسز سامنے آئیں گے۔ اس کی تازہ مثال یہ ہے کہ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ دوائیوں کے کتنے پرائز بڑھ گئے ہیں، اور جن ادویات پہ ڈریپ کے آنےسٹ افسروں نے بات چیت کی تھی ان کو نوکریوں سے نکال دیا گیا ہے۔ یہ بہت ساری باتیں جو میڈیا پہ آ نہیں رہی ہیں۔ ہم اسی لیے اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے باہر نکلے ہیں کہ حکومت سندھ نہ صرف سرکاری ہسپتالوں میں 50 بیڈ پہ اکارڈنگ ٹو WHO ایک فارماسسٹ کو تعینات کرے، ہر تعلقی لیول میں ڈرگ انسپیکٹر کو لے کر آئے، اور ہماری فارمیسی کونسل کے اندر اب تک کوئی سیکٹری نہیں ہے۔ جب سیکٹری نہیں ہے تو 800 سے زیادہ اسٹوڈنٹس کا جو رجسٹریشن ہے وہ پینڈنگ پڑی ہوئی ہے، وہ سائن نہیں ہوئے، تو ڈسپینسری میڈیکل اسٹور چلا رہے ہیں۔ تو جب فارماسسٹ کی ڈگری نہیں ہوگی، اس کا لائسنس ہی نہیں آئے گا، تو ڈرگ انسپیکٹر کہاں سے آپ وہ لائسنس مہیا کرے گا؟ فارماسسٹ ہوگا ہی نہیں، تو میٹرک پاس لوگ جب چلائیں گے میڈیکل اسٹور اور عطائی ڈاکٹر بن کے بیٹھ جائیں گے تو لوگ مریں گے نہیں اس معاشرے میں، تو اور کیا ہوگا؟ اس میں حکومت کی لاپرواہی نہیں، کوتاہی ہے، بہت بڑی کوتاہی ہے، اور جس پہ وہ پردہ پوشی کر رہے ہیں۔ اسی لیے ہم نے بہت مجبوری میں آج سے 4 مہینے پہلے حکومت سندھ کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ پہ سندھ ہائی کورٹ میں کیس دائر کیا ہے، اور ہم باقاعدہ اس کیس کی نہ صرف پیروی کر رہے ہیں اور بھرپور مقابلہ کر رہے ہیں، اور ہم کسی بھی طریقے سے پریشر میں ٹال مٹول میں نہیں آئیں گے۔ میں خاص طور پہ صوبائی نمائندہ ہوتے ہوئے پاکستان فارماسسٹ ایسوسیشن سندھ کی جانب سے حکومت سندھ سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ وہ ہر حال کے اندر فوری طور پر جو ڈیمانڈز پیش کی گئی ہیں ان کو فوراً حل کریں، اور جو سیٹیں خالی ہیں ان کو بحال کریں، بھریں۔ اگر وہ یہ نہیں باتیں مانتے تو پھر ہم بھرپور کوئی اور لائے عمل اختیار کریں گے ان قریب، اور وہ ہم کراچی کے اندر مشترکہ طور پہ پیش قدمی کریں گے۔ آج لاڑکانہ، سکھر، جیب کا آباد، کشمور، ٹنڈولا یار، میرپور خاص، نواب شاہ، کنڈیارو، گمبٹ اور کراچی، حیدرآباد، جامشورو میں اور دادو میں ایک ساتھ فارماسسٹ جمع ہوئے ہیں ہر پریس کلب کے سامنے، اور بھرپور احتجاج کیا ہے۔ اس میں تمام وہ یونیورسٹیاں شامل ہیں جن یونیورسٹیوں کے اندر فارمیسی پڑھائی جاتی ہے، ان کے بھی 5ویں اور 4تھے سال کے اسٹوڈنٹس بھی شامل تھے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔